ریسرچرز کی ایک ٹیم کو دی گریٹ وال آف چائنا کے نزدیک سے لکڑی کے کچھ ٹکڑے ملے۔ چونکا دینے والی بات صرف یہ نہیں تھی کہ یہ ٹکڑے 2000 سال پرانے تھے، بلکہ چونکا دینے والی بات یہ بھی تھی کہ ان پر چائنیز زبان میں بالکل کلیئر کچھ لکھا ہوا تھا۔ چائنیز ترجمان کی مدد سے جب ان الفاظ کا ترجمہ کروایا گیا تو ریسرچرز کی پوری ٹیم دنگ رہ گئی۔ بزدار ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستو، چائنا کے دارالحکومت بیجنگ کے باہر یہاں ہزاروں لوگ سرپرائز ہونے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہ ہے دی گریٹ وال آف چائنا، جو انسان کی بنائی ہوئی سب سے بڑی تعمیر مانی جاتی ہے۔ یہ دیوار اتنی بڑی ہے کہ اس کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے نہ ہی ڈرون اور نہ ہی کسی ہوائی جہاز سے اس کو پورا دیکھا جا سکتا، بلکہ پوری دیوار کو ایک ساتھ دیکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ موجود ہے، اور وہ ہے زمین سے 500 کلومیٹر دور خلا میں گھومنے والی سیٹلائٹ، جہاں سے اس کی تصویر دیکھی جا سکتی۔ اس دیوار کو پیدل پار کرنے والے صرف چند ہی خوش نصیب لوگ موجود۔ سن 1984 میں 3 دوستوں نے اس پوری دیوار کو پار کیا، اور ان کو اس مشن میں 17 مہینے یعنی 510 دن لگ گئے تھے۔ کہیں یہ دیوار اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹی سے ہو کر گزرتی ہے تو کہیں خوفناک جنگلات اور کہیں آگ برسانے والے ریگستان میں بھی اس کو بنایا گیا ہے۔ ڈبل سٹوری گھر جتنی اونچی، 20 فٹ تک چوڑی اور ہزاروں میل تک پھیلی یہ دیوار، جس کو پیدل پار کرنے میں ہی 510 دن لگ گئے تھے، اس کو تعمیر کرنے میں کتنی محنت لگی ہوگی، اس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ آخر اتنی بڑی دیوار کی ضرورت کیا تھی؟ آخر کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اس دور میں اتنا مشکل ترین کام انجام دیا، اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہزاروں میل پھیلی ہوئی یہ دیوار اپنے اندر کیسے راز چھپائی بیٹھی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب دینا کافی مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی گئی ویسے ویسے اس گریٹ دیوار سے پردہ اٹھتا چلا گیا۔ بیجنگ سے 100 کلومیٹر دور جنگ شینگلنگ کے پہاڑوں میں اس گریٹ دیوار کا وہ حصہ گزرتا ہے جو بالکل اوریجنل حالت میں موجود ہے، یعنی اس مقام پر یہ دیوار ابھی تک ویسی ہی ہے جیسا اس کو کئی صدیوں پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ سیٹلائٹ کے مطابق جنگ شینگلنگ سے یہ دیوار انتہائی اونچے پہاڑوں سے اوپر ہو کر گزرتی، اور 100 فٹ کے بعد اس پر بڑے بڑے واچ ٹاورز موجود ہیں۔ ہر واچ ٹاورز کو ہوادار بنانے کے لیے اس میں بڑی بڑی کھڑکیاں رکھی گئی، اور ان میں کم از کم 50 سے 60 لوگوں کے رہنے کی جگہ بھی موجود ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس پوری دیوار میں 25,000 ایسے واچ ٹاورز گنے جا چکے ہیں جو منگ ڈائنیسٹی کے چائنا پر حکومت کے دوران بنائے گئے تھے۔ دیوار کا یہ حصہ اور واچ ٹاورز آج سے تقریباً 650 سال پرانے ہیں۔ ایکسپرٹس کو اس دیوار پر بڑے بڑے سوراخ بھی دکھے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوراخ دیوار کی تعمیر کے دوران ہی بنائے گئے ہوں گے، لیکن ان سوراخ کا آخر مقصد کیا تھا؟ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ان سوراخوں کو دیوار پر حملے کی صورت میں دفاعتاً استعمال کیا جاتا ہو، یعنی یہ دیوار صرف ایک دیوار نہیں بلکہ ایک پورا ملٹری دفاعی نظام ہوا کرتا تھا۔ لیکن آخر یہ دشمن کون تھا جس سے منگ آرمی کو اتنا خطرہ تھا؟ سیٹلائٹ سے پتہ لگا کہ اس دیوار کے شمال میں گھنے جنگل ہیں جہاں اس دور میں منگولز رہتے تھے۔ کئی سالوں سے منگول چائنا میں آ کر لوٹ مار کرتے اور یہاں کی بستیوں کو جلا دیتے تھے۔ ہر آئے دن منگول کی لوٹ مار سے چائنا کے لوگ تنگ آ چکے تھے، اور اسی وجہ سے منگز نے یہاں دیوار کھڑی کر دی تاکہ منگول چائنا کے اندر داخل ہی نہ ہو سکے۔ اس دیوار کا زیادہ تر حصہ ایسے مقامات پر بنا ہوا ہے جہاں پر انسان کا جانا ہی خاصاً مشکل ہے۔ اسی وجہ سے ایکسپرٹس حیران ہیں کہ جہاں پر انسان کا جانا ہی مشکل، وہاں اتنے بڑے بڑے پتھر کیسے پہنچائے گئے۔ یہ جاننے کے لیے ایکسپرٹ نے ڈرون کی مدد سے اس دیوار کا جائزہ لیا، تو ایک ایک کر کے اس کے سارے راز سامنے آتے گئے۔ ڈرون کی مدد سے دیکھا گیا کہ دیوار کے باٹم پر خفیہ دروازے بھی رکھے گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ دروازے خاص مقصد کے لیے بنائے گئے ہوں۔ ایکسپرٹس کو اب یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی، اگر یہ دیوار منگولوں سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی
تو اس میں یہ دروازے کیوں رکھے گئے تھے، اور وہ بھی ایسے دروازے جو بالکل پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ایکسپرٹس کا خیال تھا کہ شاید منگز منگولوں کے بھیس میں ان دیواروں سے نکل کر منگولوں میں شامل ہو جاتے ہوں تاکہ ان کی جاسوسی کی جا سکے، لیکن ان خفیہ دروازوں کے علاوہ کچھ اور بھی تھا جس نے ماہرین کو مزید سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ماہرین نے ڈرون کی مدد سے یہاں ایک خفیہ ٹنل بھی تلاش کی۔ اس خفیہ ٹنل کے داخلی مقام کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ دوسرے دروازوں سے کافی مختلف ہے، کیونکہ شاید اس کو توڑ کر بنایا گیا تھا۔ جب مزید تحقیق کی تو یہ پتہ چلا کہ اس ٹنل کو باہر سے نہیں بلکہ دیوار کے اندر سے ہی توڑا گیا تھا، لیکن آخر کیوں؟ ریسرچر کا کہنا ہے کہ کیونکہ یہ ٹنل خاص طور پر تعمیر کے وقت ہی بنایا گیا تھا تو ظاہر ہے اس کا مطلب ان کو پہلے سے ہی معلوم تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہنگامی حالات میں اگر منگول دیوار پر حملہ کرتے ہیں تو منگز آرمی کے سپاہی اس ٹنل سے منگولوں پر پیچھے سے حملہ کر سکتے۔ ایسے ہی بے شمار ٹنلز اور کی دی گریٹ وال آف چائنا میں موجود ہوں۔ اب سوال یہ اٹھایا گیا کہ آخر یہ دیوار کتنی دور تک پھیلی ہوئی، اور اگر یہ اتنا اعلیٰ دفاعی نظام بنایا گیا تھا تو آخر اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں؟ ایکسپرٹ نے جب سیٹلائٹ سے دیوار کو دیکھا تو یہ دیوار مشرقی چائنا سے اونچے ترین پہاڑوں سے ہو کر چائنا کے گوبی ریگستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ پوری دیوار 650 سال پہلے منگ ڈائنسٹی نے بنائی تھی، جس کی لمبائی جان کر آپ حیران رہ جائیں۔ اس کی لمبائی 8850 کلومیٹر نوٹ کی گئی ہے، یعنی یہ فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا نیو دہلی سے ممبئی تک یا پھر لاہور سے کراچی تک کے ساتھ چکر لگائے جائیں۔ اس دیوار کا ایک حصہ سمندر میں ختم ہوتا ہے جبکہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ گوبی ڈیزرٹ میں موجود ہے، جہاں پر ایک عالیشان قلعہ بنا ہوا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ قلعہ پوری دیوار پر دکھنے والے واچ ٹاور سے کافی بڑا ہے، اور شاید یہی منگ آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا۔ ایک تحقیق کے مطابق اس گریٹ دیوار کا تقریباً 40% حصہ ٹوٹ کر غائب ہو چکا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صرف منگ ڈائنسٹی کی دیوار کو بنانے کے لیے تقریباً 4 لاکھ لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ جن لوگوں سے یہ دیوار بنوائی جاتی تھی ان سے زور زبردستی سزا کے طور پر کام لیا جاتا تھا۔ کئی کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ مرنے والوں کو اس دیوار میں ہی دفن کیا جاتا تھا۔ امید ہے بزار ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی